کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شادی کی رات شوہر نے بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی جب ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور اسی وقت میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا جس کی 3 بیویاں مر چکی تھیں۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے دور دور رہتا اور کہتا میری پہلی 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اسی لیے تم ایسا نہ کرنا، فجر کی اذان ہوتے ہی میں خود کھولوں گا۔ یوں وہ ہر رات میرے ساتھ سوتے ہی خود کو رسی سے باندھ لیتا اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتا۔ ایک رات اذان ہوئی تو شوہر سو رہا تھا، سوچا ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، یوں جیسے ہی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام عریشہ ہے۔ جب ابا کی وفات ہوئی تو پھپھو نے امی سے سب کچھ چھین لیا۔ امی نے کہا آپا اپنے مرحوم بھائی کا کچھ خیال کرو، میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ آپ لوگوں کو سب کچھ چاہیے میں دے دوں گی، پر جب تک میں اپنی بیٹی کو بیاہ نہیں دیتی تب تک مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ پر پھپھو نہیں مانی، جبکہ ابا نے سب کچھ امی کے نام کر دیا تھا اور پھپھو کو پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے دادا نے بہت سال پہلے جائیداد سے آگ کر دیا تھا اور ابا کی موت سے کچھ عرصہ پہلے پھپھو نے ابا سے معافی مانگ لی تھی، پر رات کی تاریکی میں پھپھو نے دھکے دے کے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا اور اماں مجھے لے کے اپنے بھائی کے پاس آ گئی، جنہوں نے اماں کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اماں نے کہا جب ایک لڑکی کے ماں باپ ہوں تو اسی سے میکا ہوتا ہے، پھر جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بھائیوں سے بہنوں کا میکا ہوتا ہے، پر آپ پتہ نہیں کیسے بھائی ہیں جو مجھے دیکھتے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں زیادہ دن نہیں رہوں گی، بس مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، پھر ہم ماں بیٹی یہاں سے چلی جائیں گی۔ اور ممانی نے ہمیں ایک سٹور میں جگہ دی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جب ابا تھے سب کیسے اماں سے محبت کرتے، ان سے ملنے آتے، یہی ماموں لاکھوں اماں سے ادھار کے نام پر لے آتے، اور اب جب ہم پر برا وقت آیا تو کیسے منہ پھیر لیا، اور ہمارے لیے جگہ ایک سٹور میں تھی۔ اماں کو بہت تیز بخار تھا، میں ماموں کے پاس گئی، اماں بخار میں تپ رہی ہیں، کسی ڈاکٹر کو فون کر دیں۔ تو ممانی کہنے لگی بخار ہی ہوا ہے، کون سا کوئی اچھوتی بیماری لگ گئی ہے جس کا اگر وقت پر علاج نہ ہوا تو تمہاری ماں مر جائے گی۔ اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ اماں کے پاس آ گئی۔ جس گھر میں اتنے سال گزارے اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں تھا۔ اماں نے کہا عورت کا کبھی کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے، جس گھر کو اتنے پیار سے محبت سے بنایا تھا آج وہ بھی چھن گیا۔ میں بہت کمزور نکلی، ایک بیٹی کی ماں جو ہوں ڈر گئی تھی کہیں وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے کہا اماں آپ فکر مت کریں، ہم ان لوگوں سے اپنا گھر اپنی زمینیں سب کچھ واپس لے لیں گے۔ تو اماں نے کہا کیا کرو گی، اس گھر کا یا جائیداد کا؟ مجھے تو کوئی لالچ نہیں تھا، بس وہ لوگ مجھے ایک کونے میں جگہ دے دیتے۔ میرے شوہر کی یادیں تھیں وہاں پر، کسی کو رحم نہیں آیا، سبھی لوگ اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب تو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کب کون سا رشتہ ڈس لے۔ میں اماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ ننیہال میں دوسرا دن تھا جب ممانی نے کہا کتنے دنوں کی مہلت دی تھی، کہیں ایسا نہ ہو یہاں آ گئی ہو اور کبھی یہاں سے نکلو ہی نہ، اس لیے جب تک یہاں پر ہو گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ اور اماں چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اماں سے کہتی آپ نوکر نہیں ہیں، ان کی آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے کام کرنے کی؟ تو اماں نے کہا مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، ویسے بھی یہ میرے بھائی کے گھر کا کام ہے، کون سا کسی غیر کا جو میں کسی قسم کی آر محسوس کروں۔ ایسے دن گزرتے گئے، جب ایک دن کچن میں پانی پیتے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو ممانی بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ اماں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھابھی یہ کبھی بھول کر بھی مت کیجیے گا۔ ممانی نے کہا بی بی اتنے تم لوگ رئیس زادیاں ہو تو کہیں اور جا کر ٹھکانہ ڈھونڈو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اماں نے کہا بھابھی میں جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ بس بھائی سے کہہ دیں جو مجھ سے ادھار پیسے لیے تھے وہ واپس کر دے تاکہ ہم ماں بیٹی اپنے رہنے کا کوئی انتظام کر سکیں۔ اور یہ بات شاید ماموں نے سن لی تھی، کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے، کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ تم یہی رہو، تمہارا اپنا گھر ہے اور کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اماں سے کہا ماموں کیسے مان گئے؟
تو اماں نے کہا لالچ بہت کچھ کروا دیتا ہے، تمہارے ماموں سے پیسے مانگے جو وہ دینا نہیں چاہتے، ان کو پتہ چل چکا ہے تمہارے ابا نے سب کچھ میرے نام کر دیا ہے اور ان سب کی وارث صرف تم ہو، اگر ہم ان لوگوں پر کیس کریں تو سب کچھ ہمیں واپس مل جائے گا، پر اس کے لیے بہت پیسہ اور وقت لگے گا، اور میں چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ دیکھ کر تمہارا رشتہ کر دوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ اور میں رونے لگی۔ اماں سے کہا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ تو اماں نے کہا ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ میں نے کہا اماں ابا تو چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، میرا اسکول ختم ہوئے بھی سال ہونے والا ہے اور ہم یہاں اس اندھیرے کمرے میں پڑے ہیں۔ تو اماں نے مجھ سے کہا تمہیں نہیں پتا یہ سب لوگ مجھ سے تمہارا رشتہ مانگیں گے اور میں کسی بھی لالچی شخص کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں تمہیں کوئی اچھا انسان ملے جو ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، جس کو کسی بھی بات کی بار بار صفائی نہ دینا پڑے، اور میں نہیں چاہتی کل کو میں تمہارے ابا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اور ایک دن میں اماں سے کچھ بات کرنے گئی تو پتہ نہیں کہاں تھی، جب میں ممانی کے کمرے کے پاس سے گزری تو ممانی اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی بس ایک بار عریشہ سے تمہاری شادی ہو جائے پھر تم اپنی مرضی سے جہاں دل کرے شادی کر لینا۔ تو میرے کزن نے کہا اماں ایسا نہ ہو بعد میں آپ لوگ مکر جائیں اور میری زندگی اس میٹرک پاس کے ساتھ خراب ہو جائے، آپ اچھے سے جانتی ہیں میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی ضد میں آ کے مجبوری سے اس عریشہ سے شادی کر لوں گا، پر آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں، اس کے بعد میں اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گا۔ تو ممانی نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں نہیں پتا عریشہ کے باپ نے سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا اور اس کی اکلوتی وارث عریشہ ہے، اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی ہے تو سب کچھ ہم واپس حاصل کر لیں گے، اس کی وہ پھپھو کچھ بھی نہیں کر سکے گی اور ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، پھر تم خود اپنا کاروبار کھڑا کر لینا اور اس عریشہ کو ایک کونے میں پڑی رہنے دینا، ویسے بھی ڈرپوک سی ہے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولے گی۔ اور میں یہ سب سن کر وہاں سے بھاگ آئی اور کمرے میں آ کے رونے لگی۔ اماں پتہ نہیں کہاں تھی، مجھے سب کچھ اماں کو بتانا تھا۔ اماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ لوگ لالچی ہیں، مجھ سے شادی صرف جائیداد کی خاطر کرنا چاہتے ہیں۔ شام ہونے والی تھی جب اماں گھر آئی اور میں نے بھاگتے ہوئے پوچھا اماں آپ کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی میری ایک دوست جو ہمارے گھر آتی جاتی تھی اس کے پاس گئی تھی تاکہ تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ سکے اور اس سے تمہاری پڑھائی کی بھی بات کی ہے، تم ایسا کرو اپنا سامان باندھ لو، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں مل جاتا تب تک وہیں شہر میں رہ کر پڑھائی کر لینا۔ اور میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں میں شہر میں کیسے رہوں گی؟ بے شک وہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ان کی بھی بیٹیاں بہت ملنسار اور محبت کرنے والی ہیں، مگر اماں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اماں کو ممانی کی بات بھی بتا دی تو اماں نے کہا میں سب کچھ جانتی ہوں، اسی لیے چاہتی ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ، ان لوگوں کو بس یہی بتانا تم پڑھنے جا رہی ہو، کیونکہ تمہارے ماموں مجھے تمہارا رشتہ باہر نہیں کرنے دیں گے اور میں تمہیں ساری عمر روتا نہیں دیکھ سکتی۔ اگلے دن اماں مجھے شہر لے کر روانہ ہو گئی، سارا رستہ روتی آنکھوں سے طے کیا تھا۔ اماں مجھے چھوڑ کر آ گئی، وہ اماں کی دوست تھی، بہت بار گھر آ چکی تھی، اپنی بیٹیوں کی طرح مجھ سے محبت کرتی تھی، پر کبھی اماں کے بغیر ایک دن بھی کہیں نہیں رہی تھی۔ کچھ دنوں میں میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ خالہ کی بیٹی ہنا نے میری بہت مدد کی تھی اور میں ان سب کی شکر گزار تھی۔ اماں نے کہا وہ خود مجھ سے ملنے آئیں گی، وہ خود کبھی گاؤں واپس نہ آئیں۔ روز اماں سے فون پر بات ہوتی اور اماں کہتی کسی چیز کی فکر نہ کرنا، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دینا، سب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے، میں اب اس گھر کی عادی ہو چکی تھی۔ اماں کی طرح خالہ بھی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، وہ کہتی جیسے میری دوسری بیٹیاں ہیں تم بھی میری بیٹی ہو اور میں تمہاری اماں کی صرف دوست نہیں بلکہ بہن بھی ہوں اور تمہاری خالہ بھی ہوں۔ کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اماں کو بتایا میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے بہت خوشی تھی اماں کے پاس جانے کی، پر اماں نے مجھ سے کہا وہ خود آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں مجھے اب گاؤں نہیں آنے دیتی تھی۔ یوں ہی میری پڑھائی کے 2 سال مکمل ہو گئے جب ایک دن خالہ کی بیٹی کا رشتہ آیا۔ خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کی شادی ہونا تھی۔ جس کے لیے رشتہ آیا تھا میں ہنا آپی کی بہت عزت کرتی تھی، پر وہ لوگ ہنا آپی کو پسند کرنے کی بجائے میرا رشتہ مانگ گئے اور میں گھبرا گئی۔ سب نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا،
میں کمرے میں چلی گئی جب ہنا آپی نے کہا تم تو بہت خوش ہوگی، میری خوشیوں کو کھا گئی تم، اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی تمہیں، پر تم نے کیا کر دیا، ضرورت تھی تمہیں میرے ساتھ جانے کی، اور میں آپی سے کہنا چاہتی تھی میں ایسی نہیں ہوں، میرے تو دل میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد کبھی ہنا آپی نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ خالہ نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا ہنا میری بھی بیٹی ہے، آپ لوگ ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ جب ہنا کا رشتہ نہیں لیا تو میں کبھی ایسی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کروں گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی جب ایک دن خالہ کی دوسری دوست آئی، وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، پر پتہ نہیں کیوں وہ عورت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور جب رشتہ مانگا تو خالہ نے اماں سے مشورہ کیا اور میرا رشتہ۔ کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ۔